تو جو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا قدار بن سالف، تو اس نے جو ہے نا وہ ان لوگوں نے، یہ جو سرداروں نے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کون اس اونٹنی کو مارے گا، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کو ختم کر دوں گا. تو وہ جو ہے نا وہ اس نے چپکے سے جا کے نا اس اونٹنی کو مار ڈالا. اور وہ سوری وہ اس کا جو ہے نا وہ جو کیونکہ وہ حاملہ تھی، تو جب وہ باہر آئی تو پھر اس کا جو ہے وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو یہ جو باقی جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا کہ اونٹنی تو ویسے ختم ہو گئی، تو اب جو ہے نا وہ اس کے بچے کو بھی جو ہے نا وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے بھی درپین ہو گئے کہ نہ یہ رہے گا تو نہ عذاب وغیرہ آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 3 دن کی مہلت دے دی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اس 3 دن میں بھی ان کے چہرے جو ہے وہ پیلے ہونے شروع ہو گئے، پھر کالے ہونے شروع ہو گئے. تو ان کو اس وقت بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے. اور یہ کس کی سازش کر رہے تھے کہ وہ بچے کو مار دیں اور ہم صالح علیہ السلام کو مار دیں. اور اس وقت وہ 3 دن جو تھے وہ اس میں کہا جاتا ہے، تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا اونٹنی کا اور اس کے بچے کا جو ہے نا وہ گوشت جو ہے وہ کھاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اچانک ان کے اوپر عذاب لے آئے. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، بس یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے ہو گئے کہ جیسے وہاں پہ کوئی رہنے والا نہ تھا. اور سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. یعنی اب یہ جو سورہ ہود ہے اس میں زیادہ تر آپ کو انبیاءوں کے جو لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان پر عذاب کی جو ہے نا وہ بات آ رہی ہے. جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بات آئے گی. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے آئے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل کی. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک نبی ہوتا تھا تو ساتھ ہی دوسری جگہ پہ دوسرا نبی، تو اس طرح یہ آپس میں ایک جگہ کے فاصلے پر جو ہے وہ نبی ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہے وہ آپس میں تھوڑے فاصلے پر بھیجے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک گنا ہوا بچہ لے کر آ گئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گے یا آپ کے لیے لاؤں، فوراً ایک بچڑا جو ہے وہ بھنا ہوا لے آئے. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. اور اسی طرح جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور ایک رات ہے، اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے یعنی آپ ایک دن اور ایک رات خوب اس کی مہمان نوازی کریں، اور اس کے بعد 3 دن تک. اور مہمان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میرا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو جو مہمان نوازی ہے وہ میزبان کی استطاعت کے مطابق ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، کیونکہ قرآن میں ہے وما انا من المتکلفین، اور ہمیں تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جب ان کی قوم کے پاس وہ فرشتے آئیں گے نا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو چھوڑ دو. یعنی جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی آئے تو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے.
اور اسی طرح جو ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو ہے نا جو مہمان نوازی نہیں کرتا تو اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ پھر ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے. اور اسی طرح حرام کا ایک لقمہ کم از کم 3 نسلیں برباد کرتا ہے, اور جو مہمان نوازی نہیں کرتا تو وہ پھر اس کے ہسپتال کے چکر لگتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہیں, اور جو اللہ کے مہمان ہمارے پاس آئیں تو ان کی خوش دلی سے جو ہے نا مہمان نوازی کریں. انہوں نے کہا ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی جو ہے وہ فرشتے جو تھے وہ بڑی خوبصورت شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے اور عذاب کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی, وہ یہ سن کر ہنس دی. یعنی جب فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی تھی نا بیٹے کی, تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً جو ہے نا وہ 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 80-90 سال تقریباً تھی. تو اس پر وہ جو ہے نا وہ حیران ہو گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی. یعنی خوشی کے مارے بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ویسے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا اچانک کہ جب ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجیب. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی, یعنی پہلے تو وہ ڈر گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں اگر یہ کھانے کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھا دے تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سامنے والا بندہ ہے یا فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اب جب ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو اس کا دل خوش ہو گیا, تو اس نے قوم لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. یعنی جب ان کو یہ خوشخبری مل گئی اور ان کا امن قائم ہو گیا اور جو ان کو ڈر تھا وہ دور ہو گیا, تو انہوں نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کی فکر کرنی شروع کر دی کہ ان کی قوم کو جو ہے عذاب نہ دیا جائے, یا ان کو ہدایت دی جائے, یا ان کو مہلت دے دی جائے. حقیقت میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, اور ابراہیم بڑا حلیم اور نرم آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ حلیم کیا ہوتا ہے. حلیم ایسا شخص جس کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کا انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. اور اواہ کہتے ہیں ہر وقت اللہ کے سامنے. یہ ابا 12واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 75 ہے. اور ابا کہتے ہیں ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا, اللہ سے خاص تعلق رکھنا, اور منیب کے تمام کاموں میں اللہ کی طرف پلٹنے والا, رجوع کرنے والا. تو ہمیں بھی اللہ سے رجوع کرنے والا اور بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا اور نرم دل ہونا چاہیے. اور اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا. یعنی وہ جو بات کر رہے تھے کہ ابھی آپ عذاب نہ لے کر آئے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا. اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے میں نہیں آ سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یعنی کیونکہ وہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو وہ بہت خوبصورت شکل میں آئے تھے, اور یہ جو قوم لوط تھی تو یہ جو ہے وہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا. تو جب وہ فرشتے آئے تو لوگوں نے دیکھ لیا, اور لوگوں کو وہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جو ہے نا بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں, تو وہ ان فرشتوں کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ان فرشتوں کے لیے جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دو. تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے اوپر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں نکاح کے لیے موجود ہیں. یعنی ایک تو وہ بیٹیاں جو گھر میں موجود ہیں, اور یعنی یہ زنا کی دعوت نہیں ہے بلکہ
صحیح طریقے سے جو ہے وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے آفر کی گئی کہ اور جو قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ ان کے بھائی ہیں اور وہ ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کا اہل ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیوں کو لے لو شادی کر کے، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ در ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، اور کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ فرشتے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی مخبری ان کی بیوی نے کی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی وہ جو ہے وہ عورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، کیونکہ یہ جو عمل تھا وہ تو خاص طور پر مرد کا مرد کے ساتھ تھا، لیکن صرف وہ قوم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بہت نیک انسان ہے تو اس کی ذرا سی بھی جو غلطی ہے نا وہ اس کی بہت بڑی غلطی مانی جاتی ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو بھی یہ جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے کہا اس سے کہا اے لوط اب تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، بس جو کچھ رات رہے، مطلب کہ رات میں رہو اور اپنے اہل و عیال کو نکل کر لے جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی عمل قوم لوط۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر کی طرف لے گئے اور اوپر سے واپس پلٹا الٹا کر اور نیچے کی زمین ان کے سروں پر آ پڑی اور اسی کے لیے اندر دب گئے، پھر ان پر کنگر کی قسم کے پتھر تہ بتہ برسائے، یعنی آپ وہ دیکھیں وہ اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک اوپر سے گرنے کا ایک انسان تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کیونکہ اتنا ان کا برا فعل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر پتھر بھی برسائے۔ جی ہاں جی، بستی کو جو ہے وہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے کر گئے اور پھر نیچے جو ہے نا وہ پٹخ دیا، اور وہ یعنی وہ 3,000 کہ ایک چیخ ان کے آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چنگھاڑ آپ کہہ لیں، اور اسی طرح پھر جو پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر برسائے گئے، اور جو ہے وہ پتھر جو نشان زدہ تھے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی۔ اور اس پہ میں ایک بات بس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت جو عمل قوم لوط چل رہا تھا تو میں یہ سوچی تھی کہ ان کی جو عورتیں تھیں ان کا کیا معاملہ تھا، یعنی وہ اپنی خواہش کیسے پوری کرتی ہوں گی، یا اپنے شوہروں کو یا اپنے مردوں کو کیا ترغیب نہیں دلاتی ہوں گی کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ اب جو دور ہے وہ اس سے بھی برا ہے، وہاں پہ تو مرد کا مرد کے ساتھ تھا تو یہاں پہ عورت عورت کے ساتھ ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کو ہدایت دے۔ تو ہم نے اصل میں شوہروں کا حق ادا کرنا جو ہے نا وہ ہمیں صحیح طریقے سے آتا ہی نہیں۔ کل ایسے ہی میرا بازار جانے کا تھوڑا سا اتفاق ہوا تھوڑی دیر کے لیے، قرآن میں نے جو ہے نا وہ ترجمے والا قرآن پتہ کرنا تھا، تو میں نے دیکھا زیادہ تر جو عورتیں تھیں جنہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا تو وہ میک اپ میں بازار آئی ہوئی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ میک اپ میں اپنے گھر میں اتنا تیار شیار ہو کر رہے اور اپنی خوشبو وغیرہ لگا کر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہے تو کیوں نہ ان کے شوہر ان سے خوش رہے، یعنی ان کے شوہر تو پھر راضی ہو جائے ان سے، لیکن ہر وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے وہ کس کے لیے کرتی ہیں؟ دوسرے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے کچھ کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ضرورت ہے اگر ہم بازار جائیں اور ہم میک اپ نہ کریں، تو کیونکہ ہمیں تو
اس کو لبھانے کے لیے تو نہیں کرنا نا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک جگہ میں گئی تو ایک عورت نے جو ہے نا وہ سلیولیس ڈریس پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت اس نے مہندی لگائی ہوئی تھی. تو وہ بار بار جو ہے نا وہ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ارادہ تھا, لیکن جب وہ دکاندار سے بات کرتی تھی تو وہ ہاتھ سے نا اوپر والی چیز کا اشارہ کرتی, یعنی جو چیز اونچی پڑی ہوئی ہے تو اس طرح پھر اس کا ہاتھ بھی اوپر کو اٹھتا تھا تو پورا ہاتھ نظر آتا تھا, اس کی مہندی نظر آتی تھی. تو مجھے بڑا ہی خوف آ رہا تھا اس عورت سے کہ یہ کیوں اس طرح کے کام کرتی ہے, اور مہندی بھی لگا کے نکلی ہے, سنیکرز بھی پہنا ہوا ہے اور اتنے میک اپ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے والا بنائے, آمین. اور مدین والوں کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا اور جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور یہ عمل قول لوط سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی جلد شادیاں کروا دیا کریں, کیونکہ یہ بھی یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا غلط کاری کے, تو اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچے تو ان کی یعنی بہترین جو ہے نا نیک بیوی دیکھ کر ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے. اور جو ہے نا یہ عورت کے ساتھ جو شوہر بستری کرتا ہے تو اس کا بھی عبادت کا درجہ لکھا جاتا ہے, کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ جو خواہش پوری کرتے ہیں حلال طریقے سے تو ان کو عبادت کی اجر لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کسی صحابی نے پوچھا کہ اچھا اس میں بھی اجر ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلط طریقے سے کرے گا تو اس پر تو گناہ ہے, تو پھر جو صحیح طریقے سے کرے گا تو پھر اس پر اجر ہے. ٹھیک ہے. اور آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھا, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے میری قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, اور اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر جو ان کا جواب ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم انہیں کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کر چکے ہیں, یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو, اور اب ہم کیا مال میں بڑھے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو پورا نہیں ہوتا, ہمارا یہ نہیں ہوتا, ہمارا یہ نہیں ہوتا, ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے, بس تو ہی ہے ایک عالی ذات اور راست باز آدمی رہ گیا, یعنی کہ تو ہی ہمیں بتائے گا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیوں تم خود ہی سوچو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں, یعنی جس میں تم پڑے ہوئے ہو اس میں میرا کوئی عمل نہیں ہے. اور اسی طرح آپ جتنی بھی میری ساری بہنیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کو یہ جو ہم جاب کرتے ہیں نا اس سے زیادہ تجارت میں, چاہے چھوٹی تجارت ہو تو اس میں جو ہے نا وہ ان کا ذہن لگایا کریں. اپنے بچوں کی بھی ایسی پرورش کریں کہ یہ نہ کہیں کہ تم نے نوکری کرنی ہے, بلکہ تم نے بزنس کرنا ہے, تم نے تجارت کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹی تجارت ہو یا بڑی تجارت ہو. ٹھیک ہے. جیسے وہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے تھوڑے سے پیسے کے لیے, پھر اس کے یہ تمام انبیاءوں کا شیوا رہا ہے. اور اسی طرح جب وہ حضرت خدیجہ نے بھی ان کو سامان تجارت کا سامان لے کر بھیجا, تو اللہ نے جب آپ نے مال کو بڑھانا ہے تو تجارت کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو یہودی ہیں یہ سب بزنس کرتے ہیں, اور ان کا بچہ بچہ بزنس کرتا ہے. اور نوکری کون کر رہا ہے؟ یہ تمام جو مسلمان ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں. بڑی بڑی جو بزنس کی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں وہ ان یہودیوں نے کھولی ہیں. تو ہمارے لیے اصل میں حکم تھا کہ ہم اپنے مال میں برکت کے لیے, وہ جس طرح یہ ناپ تول کی بات آ رہی ہے نا کہ کمی ہے تو تھوڑا سا ادھر سے لے لیا تھوڑا سا ادھر, تو اپنے بچوں کی اور اپنے شوہروں کی ایسی وہ کریں کہ آپ تجارت کریں. اور ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے, بجٹ کنٹرول سیکھنا چاہیے, فائنینس کا وہ سمجھنا چاہیے,
کیونکہ ماشاءاللہ ہم ایک عرصہ گزار چکے ہیں پیسے کا لین دین سب کو، تو شوہروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. تھوڑی کمی ہوگی لیکن انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گا. اور میں تو اتنا کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس کرے، اور یہ جو کچھ میں نہیں کرنا چاہتا اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹدرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہ عذاب آ کر رہے. یعنی جو پہلے کے جو نبی ہوتے تھے تو اس سے پہلے جو قوموں پر عذاب آ جاتا تھا تو ان کے بارے میں بھی وہ بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم کہنا نہیں مانے تو جس طرح پہلے کی قوموں پر عذاب آ گیا اس طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. اور انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے اور تیرا کوئی دباؤ نہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری برادری پر تم اللہ سے زیادہ بھاری ہے. تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا، یعنی کہ صرف ہم تمہارے نا خاندان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے ہیں ورنہ ہم تم پر قدرت رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری خاندان کی بات کر رہے ہو. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا نا کہ سورہ کافرون میں کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم نے جس کی عبادت کرنی ہے تم لوگ کرے جاؤ اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا. اور آپ دیکھیں کہ کس پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جو اللہ کے نافرمان، اور ساتھ ہی جب قوم کا وہ نبی کو بچاتا ہے تو ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بچا دیتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو اپنے نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی نبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. اور کل اگر آپ لوگ جو ہے وہ گروپ میں شامل ہیں تو میں نے وہ فرعون کی جو ہے نا وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی، دیکھی تھی آپ لوگوں نے؟ ابا آپ سب لوگ گروپ میں موجود ہیں نہیں؟ ہاں آپ لوگ نا اپنا نمبر بھجوا دیں. تو کل پھر میں نے وہ قومیں وہ جو بدر کا تھا جنگ تبوک کا جہاں پہ جنگ تبوک وہ بھی میں نے بھیجی تھی کہ تھوڑا سا انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے مدین کا جو علاقہ ہے اور یہ سمود کا جو علاقہ ہے تو یہ آپس میں بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں اور یہ عرب سے قریب تر ہے. اور اسی طرح جب جنگ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے 30,000 کا لشکر تھا، اس پر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی ظاہر سی بات ہے کھانا پکانا اور سب کچھ کرنا تھا تو کچھ لوگوں نے کنویں سے نا پانی لے کر آٹا گوندھ لیا اور کھانا پکا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو پھینک دو کھانے کو اور جو پانی ہے اس جس سے آٹا گوندا ہے تو اس کو اونٹ کو کھلا دو. پھر اس کے بعد کچھ یعنی کیونکہ اس پر اس قوم پر عذاب آیا تھا تو اس کا جو پانی تھا وہ بھی نہیں پینا اور وہ کھانا بھی نہیں کھانا. پھر کچھ عرصہ جب تھوڑا سا آگے چل کر گئے تو وہاں پہ وہ کنواں تھا جہاں پہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی تو اس کنویں سے پھر انہوں نے پانی وغیرہ پیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پانی کو بڑھا دیا، پھر انہوں نے وہ پانی پیا. تو یعنی جب کسی قوم سے گزرو تو عبرت کے ساتھ گزرو اور روتے ہوئے گزرو. اور اسی طرح مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو
اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یعنی جو فرعون تھا وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی ہے اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں، یعنی کچھ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہمیں بھی ڈرانے کے لیے۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی تو فصل ہی کٹ چکی ہے، یعنی ان کی جڑ ختم ہو گئی ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو فرعون تھا وہ کیا کہتا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی جڑ کاٹ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ جب جڑ کاٹتا ہے تو صفحہ ہستی سے ہی اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابو لہب نے بھی کیا کیا تھا کہ میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کوئی بیٹا یعنی زندہ نہیں رہتا تھا، تو اس پر اس نے کہا کہ تو جڑ کٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کی اور اس کو کہا کہ وہی جڑ کٹا رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو نبی ہیں ان کے تو نام لینے والے قیامت تک رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم کو بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، پھر واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہو، یعنی یہ واقعات میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اور نشانی کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، یعنی حشر کا دن، جب وہ کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے عرض کریں۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی زور زور سے چیخیں گے جیسے جو گدھا جو ہے نا وہ چیختا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بے شک جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے، اور وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور اس میں شامل نہ کرے، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، اللہ کہ یہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار کر رکھتا ہے جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اللہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اور ایسی بخشش ان کو ملے گی جن کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی جہنم والوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی طرح جنت والوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل کریں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یعنی اتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بتائے گئے کہ اب جو اہل مکہ کا بھی جو گمان ہے تو یہ جس طرح یہ کرتے رہتے ہیں کسی شک میں پڑے ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ یہ تو اس طرح پوجا پاٹ کیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اور وہ تمہارے ساتھی جو ایمان لائے ہیں پلٹ آئیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، یعنی جو ہے وہ ہمیں ثابت قدمی جو ہے وہ کرنی ہے۔
ان ظالموں کی طرف نہ جھکنا اور نہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو اور ان دونوں اور دنوں کی سروں پر اور کچھ رات کے گزارنے پر جیسے فجر ظہر عصر اور رات میں مغرب اور عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل دیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے. یعنی اللہ جو ہم وضو کرتے ہیں پھر اللہ کے گھر جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے اجر میں اضافہ فرماتا ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ایسی اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. یعنی جن قوموں کو بہت زیادہ نعمتیں اور فراوانی دی جاتی تھی تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اب تو ہم ایسے ہی رہیں گے اور وہ حالانکہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم کے لوگ جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اور اس کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو اور انسانوں کو جنوں کو اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر کی جو قصے ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ بات ہوئی ہے نا کہ جہنم میں جن اور انسان جو ہے وہ دونوں جائیں گے. اور ایک اور آیت میں آتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت ہوتی رہی آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ہی ساتھ دیا. اور ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور یہ ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے اور رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار تو تم بھی انتظام کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. اور آسمان وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبد وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. آپا وہ آیت لگا دیجیے سورہ یوسف. اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اللہ ہی کی بندگی کرو اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کریں اور اللہ ہی سے رجوع کرتے رہیں. سورہ یوسف جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کی ہمیں حکمتیں ملیں گی. اس میں حسد کا بہت زیادہ ذکر ہے جیسے آپس میں بہن بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ نے کیا کرنا ہے جیسے ان کے جو باپ تھے انہوں نے کیا حکمت عملی کی تو اس میں ہمیں گھر کے جو ہمارے معاملات ہیں تو اس کے بارے میں اور صبر
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی جنم و شان و شوکت عطا کی. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، اور ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس لیے چنا کیونکہ یہ اپنی اس